اس کے بعد اگلا جو ہے ذمہ داری اولاد کی، ان میں ہے ان کی نیابت میں حج واجب کی ادائیگی. یعنی اگر وہ ان کے اوپر حج واجب تھا، چاہے ان کے اوپر واجب تھا تو ان کے اپنے مال سے اس کو نکالا جائے گا، اور ان کا اگر مال موجود نہیں ہے تو اگر اولاد خود ہی ان پر یہ احسان کرے کہ بہرحال ابا کے اوپر حج واجب تھا، پھر بعد میں وہ پیسے خرچ ہو گئے، نہیں جا سکے تھے مثلا، یا ماں کے ساتھ ظاہر بعض اوقات پیسے جمع بھی ہوتے ہیں تو اپنے اولادوں میں اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں جبکہ حج پہ جانا واجب ہوتا ہے، تو ان کی نیابت میں حج واجب کو ادا کروایا جائے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے پانچویں امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا. یہ حسرت کرتے ہیں وہ. تو بہرحال والدین ہمارے حسرت کر رہے ہوں اور ہمارے اختیار میں ہو کہ ان کی نیابت میں خود حج واجب کو انجام دے لیں ان کا، یا مثلا کسی سے کروا دیں، تو بہرحال یہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا، اور کتنے لوگ ہیں جو حج کو انجام دے رہے ہیں، ان تک یہ خبریں پہنچتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے. اچھا، البتہ یہ دماغ میں رہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا خود کسی شخص پر حج واجب ہے، اب وہ کہتا ہے یا تو میں اپنے والدین کو لے کے جاؤں تو ان کے پیسے نہیں ہیں، بیوی کو ساتھ لے جانا چاہوں تو میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں. آج کل تو 20-25 لاکھ کا حج پرائیویٹ کے اندر ہو گیا ہے. مثلا اگر والدین کو بھی ساتھ لے کے جائیں تو مثلا 75 لاکھ روپے بن رہے ہیں، بیوی کو ساتھ لے جائے تو 50 لاکھ پھر بھی بن رہے ہیں. تو بہرحال یہ واجب تو نہیں ہے کہ زبردستی ان کو پر حج جو ہے وہ واجب کر کے انہیں ادا کروایا جائے، یہ واجب تو نہیں ہے. یعنی ابھی آپ کے پاس اپنے پاس پیسے ہیں تو صرف آپ اپنا حج کر کے آئیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ صرف اپنے لحاظ سے صرف آپ کو کرنا ہے، والدین اور بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں. وہ لوگ ٹالتے رہتے ہیں عام طور پر. اور والدین بھی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنی صحت یابی سے مایوس ہو گئے کہ بھئی اب تو میں خود سے حج پہ جا ہی نہیں سکتا، تو اپنی زندگی میں ہی نائب بنا کر حج کے لیے بھیجنا یہ واجب ہو جاتا ہے. خود اپنی زندگی میں نائب بنائے. دیکھیے وہ نہیں کہ بھئی میں مر آ جاؤں گا تو بعد میں جب میری میراث تقسیم ہوگی تو پھر اس میں سے اولاد جو ہے وہ کرے. ہو سکتا ہے کرتے ہیں، وہ بعض اوقات نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا کی اب یہ مثلا میراث مکان بیچ کے اور پھر ان سے حج کون کروائے، ہم تو خود ہی اس کے اندر رہ رہے ہیں. حالانکہ بعض دفعہ یہ چیزیں واجب بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان کے مالی واجبات اس طرح سے اتارنا. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اگر صحتیابی سے مایوس ہو جائے تو وہ نائب بنا کر بھیجے. اچھا، اگر مرحوم پر حج واجب ہو، مثلا مرحوم والدین کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی میراث اتنی نہیں ہے کہ حج واجب اس سے ادا کروائے جا سکے، تو کیا بڑے بیٹے پر یا وارثوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے مرحوم باپ کا حج کروائیں یا اپنی مرحوم والدہ کا حج کروائیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ تو واجب تو نہیں. واجب تو نہیں ہے. واجب کے معنی ہی نہیں کہ حرام ہے. یعنی پھر بھی اگر وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جمع کر کے، یعنی کیونکہ مرحوم پر حج واجب تھا، اب میراث میں اب وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، میراث بیچ بھی دیں تو بھی اتنے پیسے نہیں بنتے ہیں کہ اتنی مالیت میں حج کروایا جا سکے. تو واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اولاد کو چاہیے، کیونکہ مرحوم بہرحال ان کے اوپر حج واجب ہو چکا تھا، ممکن ہے کسی عذاب میں گرفتار ہوں وہاں پر، تو بہرحال ان کا حج اس انداز سے اتروانا چاہیے. اور اگر مرحوم پر حج واجب تھا اور اس کی میراث بھی اتنی ہے کہ صرف حج ادا ہو سکتا ہے، تو پھر حج ہی کروانا ضروری ہے، خواہ ورثہ کو کچھ بھی نہ ملے. لوگ کہیں گے بھئی ہمیں تو ایک پائی بھی نہیں مل رہی، تو سارے پیسے حج میں چلے گئے. تو جی ہاں چلے گئے، یہ واجب ہے آپ کے لیے. یعنی یہ مالی واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ میراث میں جاتا ہے. اور حج کیونکہ مالی واجب ہے، اگر ان کی زندگی میں ان پر حج واجب تھا تو پہلے حج ادا کروانا ضروری ہے، پھر کچھ بچ جائے تو ورثہ میں تقسیم، کچھ نہ بچے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور حج ہی کروایا جائے گا. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ مرحوم پر حج واجب تھا اور کوئی میراث بھی اس نے نہیں چھوڑی. فرماتے ہیں مرنے والے پر اگر حج واجب تھا مگر اس کی میراث و ترکہ نہ ہو تو وارث پر نائب بنانا تو واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، خصوصاً مرنے والے کے اقربا کے لیے مستحب ہے کہ وہ مرنے والے کو بری الذمہ کروائیں. یعنی ان کے بہرحال ان بڑا مستحب ہے، بہت تاکید ہے کہ تم صرف اس میں نہ رہو کہ والدین ہیں تو مجھ پہ واجب تو نہیں ہے نا، تو بس ٹھیک ہے میں نہیں ادا کرواتا ان کا. نہیں، تمہارے لیے مستحب ہے، بڑے تاکیدی قسم کا مستحب ہے کہ مرنے والے کو آپ بری الذمہ کروائیں، اپنے والدین کو بری الذمہ کروائیں. اس سے یہ مستحبات میں سے ایک چیز ہے. اور مستحب حج ہو یا واجب حج ہو مرحوم کی نیابت میں، چاہے اجرت لے کر ہو، بغیر اجرت کے ہو، حج واجب ہو یا مستحب ہو، ہر صورت میں نیابت وغیرہ اس کے لیے زندہ شخص کی طرف سے
جو ہے وہ نیابت کروائی جا سکتی ہے. یعنی زندہ شخص کے لیے تو مستحب ہے کہ زندہ شخص کے لیے مستحب حج میں نیابت ہو سکتی ہے، اجرت لے کر بھی اور بغیر اجرت کے بھی، اور مردہ کی طرف سے ہر حالت میں نیابت جائز ہے، چاہے اجرت کی ہو کے عوض ہو یا بغیر اجرت کے، چاہے حج واجب ہو یا مستحب. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، اس میں خالی حج واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن مسئلہ فقہ سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ طواف النساء کو انجام نہیں دیتے. بعد میں پتہ چلتا ہے یا وہ انتقال بھی کر گئے. اب کیا ہے کہ تو مرنے کے بعد اس کا طواف النساء اور اس کی نماز بھی انجام دلوائی جائے. یعنی ایسا نہیں کہ بس وہ کر کے آ گئے اور ابا مثلا ان کو نہیں پتا تھا. بہت سے لوگ جاتے ہیں آفس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دیگر فقہ والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ تو طواف النساء نہیں کرتے، بس جیسا ان کے ساتھ کیا کر کے واپس آ گئے. پتہ چلا طواف النساء تو ان کے اوپر واجب تھا، وہ انتقال بھی کر گیا، تب بھی مرنے کے بعد اس کا طواف النساء جو ہے وہ کروایا جائے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بہت سے عمرے کیے ہوں، مثلا سعودی عرب میں رہتے تھے، بہت سے ایسے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ کئی 100 عمرے ان کے اوپر یعنی وہ کر چکے تھے وہاں پر. ظاہر ہر ویکینڈ پہ مثلا جا رہے ہیں، ایک عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور اس میں طواف النساء ایک میں بھی نہیں کیا. اب کیا ہے تو اس میں یعنی کیا یہ کر سکتے ہیں، ایک طواف النساء بعد میں کر لیں تاکہ محرمات احرام جو ہیں وہ حلال ہو جائیں. شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ورنہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں. تو ایک طواف النساء کریں یا سارے مثلا 300 اگر عمرے کیے تو 300 طواف النساء کرنے پڑیں گے. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء ضروری ہے، ہر عمرے کے لیے الگ. اور آغا خوئی اور آغا وحید خراسانی کا تو فتویٰ تھا کہ ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس ایک کر لیا آپ نے، خود اگر جانا ممکن ہے تو خود جا کر انسان دوبارہ کرے، اور اگر خود جانا ممکن نہیں ہے تو نائب بنوا کے کروائے. اجرت کے اوپر اگر ارینج ہو سکتا ہو تو وہ کروائے. آج کل تو اپنا ہی وہاں پہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال کوئی نہ کوئی اجیر مقرر کر کے کروایا جا سکتا ہے. اور امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ بہرحال ان میں ایک سہولت تھی کہ محرمات احرام کے حلال ہونے کے لیے ایک طواف النساء کافی، یعنی حلال تو ہو جائیں گے لیکن ادا کروانے پڑیں گے، ایک کافی نہیں ہوگا. اور یہی رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا ہے کہ ہر عمرے کے لیے الگ سے طواف النساء ضروری ہے، البتہ بعید نہیں کہ ایک بھی کافی ہو. وہ کہتے ہیں ایک بھی اگر ہو جائے تو بہرحال جو ہے وہ محرمات احرام جو ہے وہ حلال ہو جائیں گے اس کے. تو بہرحال ایک تو طواف النساء بھی ادا کروانا ضروری. اسی طرح سے ان کی نیابت میں مستحب حج، مستحب عمرہ یا مستحب طواف انجام دلوانا. مثلا آپ جانے والوں کو ریکویسٹ کریں، خود جا رہے ہیں، خود اگر ہے ان کا حیثیت تو خود مستحب حج ان کی طرف سے انجام دیں، اور کسی کو نائب بنائیں، مستحب عمرہ ان کی طرف سے مرحوم والدین کی طرف سے انجام دیں یا دلوائیں. اسی طریقے سے مستحب طواف خود ان کی نیابت میں انجام دیں یا ان کو ہدیہ کریں یا کسی کو نائب بنائیں. حج پہ آنے جانے والے افراد سے ریکویسٹ کر دیں، کسی سے قریبی تعلقات ہیں کہ ایک طواف یعنی جو 7 چکروں میں مشتمل ہوتا ہے آپ میرے مرحوم والدین کی طرف سے انجام دلوا دیں. یعنی یہ بہرحال ان کی نیابت میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ یہ چیزیں بعد میں بھی ان کے لیے انجام دیں. اور زندہ اور مردہ افراد کے لیے ایک ہی طواف بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا انسان اپنا طواف، اپنے زندہ رشتہ داروں کا طواف، تو اسی کے ساتھ وہ مرحومین کی بھی نیت کر لے. تو الگ سے بھی ضروری نہیں کہ بالکل مرحومین کے لیے الگ سے طواف کیا جائے. بہت سارے افراد کی طرف کی نیتیں ایک ہی طواف کے اندر جمع کر کے ایک طواف بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کے اندر ایک فقہی حکم ہے. تو بہرحال دعا بھی کرنی چاہیے کہ انسان اس قابل بنائے کہ اپنے والدین کو وہ حج کروا سکے ان کی زندگی میں، البتہ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا آپ لیٹ کر دیتے ہیں ان کو حج کروانا کہ ان کے لیے بہت ایک زحمت کا باعث ہو جاتا ہے حج کرنا. بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا رکوع کی حالت میں تقریباً وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جس وقت ان کے ہاتھ پاؤں چلتے ہوں صحیح طرح سے اور اپنے سینسز میں وہ صحیح حج کر سکیں، ورنہ ایک بالکل زمین گیری والی حالت کے اندر اتنا آخری میں 80-85 سال کی عمر میں انہیں حج کے اوپر بھیجا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی ان کو حج کروا دینا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حکم دیتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے. حضرت امیر اپنے والد کی طرف سے حج کو انجام دلواتے تھے اور یہ فرماتے تھے کانا واللہ امیر المومنین یامر ان یحج عن ابی طالب فی حیاتہ. امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہی حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے حج انجام دیا جائے. یعنی وہ اپنے باپ والد کی طرف سے حج کو ان کی زندگی ہی میں ہی حکم دیتے تھے
کہ ان کی طرف سے انجام دیا جائے. اور ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس انداز سے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر جو ہے اپنے والدین کی طرف سے اور رسول اللہ کے والد کی طرف سے بھی حج کو انجام دلواتے تھے. اور اس کے بعد دیگر ائمہ کے اندر بھی بہرحال یہ سلسلہ موجود رہا. مثلا امام حسن و حسین علیہ السلام امیر المومنین کے لیے حج کو انجام دلواتے تھے. پھر چوتھے امام جو ہے وہ امام حسین کے لیے دلواتے تھے. اور اسی طریقے سے پانچویں امام چوتھے کے لیے، چھٹے امام پانچویں کے لیے، اور بعد تک بھی پھر یہ بہرحال سلسلہ چلتے ہوئے امام علی نقی اور اس کے بعد حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہر سال حج پر موجود ہی ہوتے ہیں، امیر حج ہی وہی ہوتے ہیں. تو بہرحال اپنے والدین کے لیے اس انداز سے یہ تمام معصومین کی سیرت ہے کہ وہ حج کو انجام دلواتے تھے، حج مستحبی کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ تو سب اپنی زندگی میں حج واجب کر چکے ہوتے تھے.